جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ ایک پوشیدہ چیز ہے، اگرچہ کہ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور سائنس بہت ساری باتوں کا پتہ چلا دیتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کے علم کے خلاف نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک تو یوں کہہ رہا ہے، قرآن پاک تو یوں کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی سائنس ایسی ہے کہ جو بچہ پیدا کر سکے؟ ملاپ ہو اور بچہ پیدا ہو ضروری تو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، انہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ تو ماں کے جسم میں جو رحم ہے، یہ رحم بلا شبہ قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن پاک نے بہت سارے مقامات پر تخلیق انسانی کو بیان کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کائنات کی تخلیق کو بیان فرماتا ہے کہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، وہ چیزیں کہ جو انسان جن کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی خود کو عاجز تصور کرتا ہے۔ نہ آج تک وہ سمندر کی گہرائی میں اتر سکا ہے، ایک لمٹ ہے، صرف وہاں تک گیا ہے۔ نہ وہ اسپیس پر ایک لمٹ سے زیادہ جا سکا ہے، اور گیا بھی ہے تو ایک نئے سے نئے جو ہے نظارے اور حیرت میں ڈالنے والے سامان اس کے سامنے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک حیرت کا سامان ہے ماں کا رحم، اللہ رب العزت کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید نے تخلیق کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالے میں چند آیات مبارکہ کوٹ کی ہیں، اور وہیں سے میں نے یہ آیت انتخاب کی، میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ پر کچھ مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کی رحم میں وہ جس طرح چاہتا ہے بچوں کو پیدا فرماتا ہے، چاہے لڑکا پیدا کرے، چاہے لڑکی پیدا کرے، چاہے تو نقص والا بچہ پیدا کرے، چاہے تو ایک پیدا ہوں، چاہے تو دو پیدا ہوں، 6 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، زیادہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی مطلب کہ انسان کی قدرت نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے پر طاقت حاصل کر لے۔ انسان آج بھی عاجز ہے۔ وہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو پہچاننے کی ضرور کوشش کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ پہچان کی دعوت تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جگہ جگہ پر۔ ہم سب اللہ کی جو کائنات ہے، اللہ کی کوئی بھی تخلیق ہے، اس کی طرف پہچان بڑھائیں گے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ رب العزت عزت اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت یہی سورہ رات کی جب یہ بیان ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بچہ اگر 8ویں مہینے پیدا ہو جائے، 7ویں مہینے پیدا ہو جائے تو ارلی برتھ کہلاتی ہے۔ قدرت کا بنایا ہوا جو نظام تھا، یعنی عمل تنفس، بچے کو سانس دینا ہے، رحم میں یہ ٹمپریچر ہے، اس ٹمپریچر پر رکھنا ہے، انسان نے اس تخلیق سے سیکھا ہے، کچھ چیزوں کو کاپی کیا ہے تو وہ آگے بڑھے ہیں، چلے اموات نہ ہوں اور بچوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن ذرا اس پر تو غور کریں، ایسی کیا بات ہے کہ 9 مہینے تک ہی اس نے ہونا ہے اور اس کے بعد پھر پیدائش ہونی ہے، ایک سرکل پورا گھوم رہا ہے۔ تو فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں
ما نشاء الی اجل مسمی، ایک مخصوص مدت تک. اور اس کے بعد سورہ لقمان میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ پیٹوں میں ہے اسے جانتا ہے، جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اسی کی منشا اور مرضی سے ہو رہا ہے. کہیں نطفے جڑتے ہیں، کہیں نہیں جڑتے، کہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے، کہیں سقط ہو جاتے ہیں، حمل ضائع ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ضائع ہوتا، کہیں زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کہیں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے. یعلم ما فی الارحام کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح الٹرا ساؤنڈ جان لیتا ہے تو اللہ کو بھی صرف علم ہے، اور الٹرا ساؤنڈ تو محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا. اللہ کا علم تو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ علم تو ایسا ہے کہ منتہا اور کمال کو پہنچا ہوا ہے. صرف علم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور بندے کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اس نے کل، اللہ جانتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، بندے نے کہاں مرنا ہے اسے نہیں پتا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو پتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، جب انسان کا بدن بن گیا، جسم بن گیا، اس انسان سے اب ایک نطفہ نکلا، وہ رحم میں منتقل ہوا، تو پھر انسان کی جو پیدائش ہے اس نطفے سے کی گئی. فرمایا ثم جعلکم ازواجا، تمہیں جوڑے بنائے. وما تحمل من انثى، عورت جو کچھ حمل اٹھائے رکھتی ہے، ولا تدع الا بعلمہ، سب اللہ کے علم اور قدرت سے ہے. وما يعمر من معمر، اور کسی کی عمر میں اگر اضافہ کیا جاتا ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور اگر عمر میں کمی کی جانی ہے سب کی سب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہیں، جو ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے. سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا. وما تحمل من انثى، کوئی عورت بچے کو جنم نہیں لیتی، یعنی کوئی عورت اس کے رحم میں نطفہ نہیں پڑتا. ولا تدع، اور نہ ہی بچے کو جنم لیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم اور قدرت سے. ناظرین محترم، اور بھی آیات ہیں، ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے وَهُوَ عَالَمُ بِكُمْ، اللہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے. اذ انشاکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا. کس طرح؟ من الارض، مٹی سے پیدا کیا. اور تم تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں جنین تھے، لوتھڑے کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، تو ہمارا خالق ہے. ہم تو معدوم تھے ہی کہاں. تو جگہ جگہ پر اس موضوع کا تکرار ہے. اس تکرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس کائنات کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. جی ہاں، سارے عجوبے ایک طرف، انسان جب ان کو دیکھے گا ہی نہیں تو انسان کے لیے عجوبے کیا کریں گے. انسان خود آیا دنیا میں جب اس نے سارے عجوبوں کو دیکھا. عجوبے سے مراد ایک ایسی چیز جو حیرت میں ڈال دیتی ہے، جو عقل کو حیران کر دیتی ہے، انسان خود کو عاجز کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو یوں یہ ایک موضوع ہے، یہ موضوع سورہ رات کی آیت نمبر 8 میں بیان ہوا. ناظرین محترم، سورہ رات جو ہے یہ مصحف کی ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، اور یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے. اور مکی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. اور مکہ مکرمہ میں اگرچہ کہ بہت ساری عبادات مسلمان اس کو انجام دیتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی تھی. مسجد الحرام تو پہلے سے موجود تھی. مسلمانوں نے کسی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی تھی. اس بنا پر
نزول قرآن جب تک مکہ مکرمہ